بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایسی دو چیزیں لے کر آیا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے اور الیکشن کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک پہلی بات تو میں کروں گا انتخابی نشان والی، کہ ایک بیلٹ پیپر پر ایک خاص سیاسی جماعت کا انتخاب کرنے کے لیے اسے دوسرے سے الگ کرنے والی جو ایک چیز ہے وہ ہے انتخابی نشان۔ یہ انتخابی نشان امیدوار کے نام سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ امیدوار کا نام بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن انتخابی نشان کوئی بھی نہیں بھولتا۔ اور تحریک لبیک کا انتخابی نشان کرین ہے، اسی لیے انتخابی نشان کرین ہی ہے جو بیلٹ پیپر پر تحریک لبیک کو باقی جماعتوں سے الگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ تحریک لبیک کا جو انتخابی نشان کرین ہے، بالکل اسی کے ساتھ والا، اسی کے رنگ کا ایک اور انتخابی نشان ہے ایکسا ویٹر۔ ناظرین اکرام، یہ جو ایکسا ویٹر ہے یہ ایک مٹی اٹھانے والی مشین ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے سڑکیں جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں تو اب آپ نے وہاں پہ یہ دیکھا ہوگا، یہ ایکسا ویٹر دیکھا ہوگا، لیکن عموماً لوگ اس کو کرین ہی کہتے ہیں۔ یعنی اصل کرین جو چیزوں کو اٹھانے اور بھاری چیزوں کو اٹھانے کے لیے ایک علیحدہ مشین ہے، اس کو ایکسا ویٹر کے ساتھ ہی ہم مکس کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ رکھا گیا ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر یہ دو انتخابی نشان علیحدہ علیحدہ جماعتوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہے کرین اور دوسرا ہوتا ہے ایکسا ویٹر۔ اور یہ جو ایکسا ویٹر اور کرین ہے، ان دونوں کے درمیان فرق بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، جو لوگ اس کو زیادہ تر جانتے ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو نظر کا ایک دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ووٹ جو تحریک لبیک کو ڈالنے آتے ہیں وہ ایک دوسری جماعت یعنی کہ ایکسا ویٹر کو ڈال کر چلے جاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی نیت تحریک لبیک کو یعنی انتخابی نشان کرین کو ڈالنے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ووٹ ایسے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے حق میں ڈالے گئے تھے لیکن وہ غلطی سے ایکسا ویٹر کو چلے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تحریک لبیک کو چاہیے کہ یا تو اپنا انتخابی نشان کرین تبدیل کر کے کوئی اور رکھ لے، یا پھر یہ جو دوسرا انتخابی نشان ہے اس کو تبدیل کروا کے کوئی اور رکھوا لے، تاکہ تحریک لبیک کے انتخابی نشان کرین اور دوسرے ایکسا ویٹر کے ساتھ کوئی بھی مماثلت نہ ہو، اور ہر بندے کو کرین اور ایکسا ویٹر کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے، اور ان دونوں کی اصل جو شکل ہے اس میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، اور اس تھوڑے سے فرق کی بنیاد پر ہم ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اور یہاں دوسری بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ الیکشن سے پہلے تحریک لبیک کی الیکشن کمپین کرنا بہت ضروری ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمپین اچھی ہو رہی ہے، بہت اچھی ہو رہی ہے۔ لیکن اصل بات یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپوں میں سے کوئی ایپ ہے وہ ہے فیس بک، اور حکومت پاکستان نے شاید یا پھر خود فیس بک نے ہی تحریک لبیک کی کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ کرنے پر سختی سے پابندی عائد کر دی ہوئی ہے۔ آپ اگر چیک کریں جا کے فیس بک پر تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کوئی بھی تحریک لبیک کی پوسٹ، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیتے ہیں، 30 دنوں کے لیے، 2 دن کے لیے، یا پھر اکاؤنٹ مکمل طور پر سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نامناسب بات ہے جو تحریک لبیک کی کمپین میں بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ فیس بک ہی ایک واحد پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم عام لوگ آسانی کے ساتھ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس فیس بک پر شاید پی ٹی اے نے یا حکومت پاکستان نے یا خود فیس بک نے ہی اس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ تحریک لبیک کی کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ نہیں ہونے دیتے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کو جب کالعدم کیا گیا تھا، تحریک لبیک کو جب بین کیا گیا تھا، تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بہت سارے بند کر دیے گئے تھے۔ ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا پاکستان میں، اور بہت سارے دیگر لوگوں کے بھی اکاؤنٹس بلاک ہوئے تھے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔ لیکن اب جو تحریک لبیک ان بین ہو چکی ہے تو یہ باتیں ساری ختم ہو جانی چاہیے تھیں، یہ ساری پابندیاں ختم ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوئیں، اس لیے ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، اور تحریک لبیک کے الیکشن میں ان کا بہت زیادہ اہم رول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مکمل اور دائمی امن اور سکون عطا فرمائے، اور پاکستان کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے تمام بیرونی دشمنوں سے لڑ سکیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام اور اسلام کا نام روشن کر سکیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔